السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابو بکر قادری، آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک نیوز۔ ناظرین کرام، گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران بکھر میں ایک ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اس واردات کو ٹریس کرنے کے لیے پولیس نے ڈی پی او بکھر محمد نوید نے فوری نوٹس لیتے ہوئے اپنی ٹیم کو حکم دیا کہ یہ ملزمان 24 گھنٹوں کے اندر گرفتار کیے جائیں، لیکن 24 گھنٹوں سے پہلے ملزمان گرفتار ہوئے۔ اب کتنے ملزم گرفتار ہوئے اس بارے میں، اسی طرح 8 فروری کو جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے، الیکشن پر سیکیورٹی کے کیا پلان ہیں، اس حوالے سے آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈی پی او بکھر محمد نوید سے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے پولنگ اسٹیشن پہ سیکیورٹی کے کیا انتظامات ہیں۔ آئیے ان تمام سوالوں کے جوابات جانتے ہیں ڈی پی او بکھر محمد نوید سے۔ سر یہ فرمائیے گا کہ گزشتہ روز عمر فاروق روڈ پر ایک ڈکیتی ہوئی جس کے ملزمان آپ نے نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں کے اندر ان کو گرفتار کیا۔ اب کی تازہ ترین کیا سچویشن ہے، یہ کیسے اتنے جلدی پکڑ لیا، اس حوالے سے آپ فرمائیے گا۔ دیکھیں، ہمارا پبلک کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ پولیسنگ جو ہے نا ایک ایسی پروفیشنل فیلڈ ہے جو کہ ہم ہر وقت اس میں ملزمان کے پیچھے لگے رہتے ہیں، در و دور کر رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے ہاں کیونکہ پچھلے ایک ہفتے میں کافی زیادہ وارداتوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، اسٹریٹ کرائم بڑھ گیا تھا، شاپ رابریز ہونے لگی تھی، اور مین جو ہمارا سٹی کا سینٹر ہے وہاں پر یہ ہو رہی تھی۔ اگر یہ فار فلنگ ایریاز میں ہو تو ہماری پی ایچ پی بھی وہاں پر پیٹرولنگ کر رہی ہوتی ہے، ہماری ڈفرنٹ پیٹرولنگ موبائلز ہوتی ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی دور افتادہ گاؤں میں ہو تو وہاں کی جو پبلک ہے وہ بھی اتنی الرٹ ہوتی ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر کے وہاں پر وہ پکڑ کے ڈاکو، اور پھر پولیس پہنچتی ہے اور پھر ہم ان کو اریسٹ کر کے ان کو ٹرائل کے لیے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو گینگ ہے یہ بالکل ہارٹ آف دا سٹی میں آ کے وارداتیں کر رہا تھا۔ ڈیلی 2 سے 3 وارداتیں میں 5 بجے نکل آتے تھے، پھر جو بائک رائڈر جا رہے ہوتے تھے یا پھر پیدل لوگ جا رہے ہوتے تھے ان کو روکنا، ان سے موبائل سنیچ کرنا، ان سے پرس سنیچ کرنا، اور ان کی جو کمائی تھی سارے دن بھر کی وہ یہ سنیچ کر کے لے جاتے تھے۔ تو یہ اس پر ہماری کافی ورکنگ تھی۔ ہم نے اس جگہ کو اس کرائم سین کو جیو ٹیگ بھی کیا، ہم نے اس کی جیو فینسنگ کی، ہم نے نمبر نکالے، ان کی ٹریکنگ کی، اور اس گینگ کو ہم نے اریسٹ کیا۔ تو ریسنٹلی جو ان کی لیٹسٹ واردات تھی اس کی تو جو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہم نے دیکھی اس میں بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑے پروفیشنل یہ کرمنل ہیں۔ تو ہم نے اس کی ٹاسکنگ کی تھی اپنے ڈی ایس پی صدر بھکر کو، ایس ایچ او سٹی بھکر کو، اور انہوں نے بڑی پروفیشنلی کام کیا، اور جو ٹیم تھی اس میں ہمارے آئی ٹی کے لوگ تھے، ہمارے سیکیورٹی برانچ کے لوگ تھے، اور انہوں نے بڑے پروفیشنل طریقے سے کام کرتے ہوئے اس پورے گینگ کو اریسٹ کیا۔ یہ سر کتنے بندے تھے، مقدمہ درج ہو گیا، گرفتار ہیں، اس حوالے سے بھی فرمائیے۔ لیکن یہ مقدمات یہ درج ہو چکے ہیں، اس میں اس گینگ کے ابھی تک ہمارے پاس 2 بندے ہیں، اور باقی پر ہم کام کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں آگے 5 بندوں کا گینگ ہو، یا ان کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں ڈفرینٹ گینگس کے ساتھ رابطے ہوں، تو یہ پورے گینگ کو ہم اریسٹ کر کے تمام جتنے ہمارے کمپلینٹس ہیں ان کی ریکوری ہم انشور کریں گے۔ ہم کو پتا ہوگا کہ ہم منتھلی بیسس پہ اپنے آئی اوز کو ٹارگیٹ دیتے ہیں، اور وہ ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں۔ کل ہی ہم نے تقریباً 2 کروڑ روپے مالیت کی ریکوری جو ہے اپنے کمپلینٹس کے حوالے کی۔ اچھا سر، الیکشن قریب ہے، ضلع پولیس نے اس حوالے سے کیا انتظامات کیے ہیں، سیکیورٹی پلان کیا ہے الیکشن کا؟ جی، بہت ہی اہم آپ نے سوال پوچھا۔ 8 فروری کو پورے پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ اس میں ضلع بھکر میں بھی جنرل الیکشن ہو رہا ہے، جس میں ہماری 2 نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور 5 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں۔ اس میں 767 ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہیں، اور کچھ ایسے ہیں پولنگ اسٹیشن جو ایک ہی بلڈنگ میں ہیں، تو وہ کر کے ہم نے جب اس کا سروے کر لیا ہے اپنا، ہماری تقریباً 4000 کی اسٹرینتھ جو ہے وہ یہاں پر تعینات ہوگی۔ ہم نے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے اے کیٹیگری میں، بی کیٹیگری میں اور سی کیٹیگری میں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ایسے سینسٹیو پولنگ اسٹیشن ہیں جہاں ہمیں ہے کہ وہاں پر کوئی لا اینڈ آرڈر بن سکتا ہے، بی کیٹیگری کے وہ ہیں جہاں پر ووٹ زیادہ ہیں، سی کیٹیگری کے بھی ہیں جہاں پر نارمل حالات ہیں۔ تو یہاں پر ہم سب پہ اپنی پولیس ڈپلائی کریں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 4000 کی ہماری پولیس تعینات ہوگی۔ ہماری QRF جو ہے وہ پیٹرولنگ کے لیے وہاں پر ہم وقت موجود ہوگی کہ خدا نہ خاصہ کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے، انٹورڈ سچویشن ہوتی ہے، تو فوری طور پر وہ QRF وہاں پر پہنچے، وہاں پر ٹربل میکرس کو کسٹڈی میں لے اور فوری ان کو تھانے لے کر جائے۔ اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایز پر لا جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ہمارے، ان کو سیکشن 30 کے میجسٹریٹ کے اختیارات ہوتے ہیں ود ان دا پریمیسز آف پولنگ اسٹیشن۔ تو ہماری جو پولیس وہاں پہ تعینات ہوگی وہ ان کو اسسٹ کرنے کے لیے ہوگی، جو وہاں
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की डायरेक्शन होगी, वो उनको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब मजीद जो हमारे कैटेगरी ए के पोलिंग स्टेशन हैं उनकी हमने जो अरेंजमेंट्स किए हैं उस पर हम 3 टियर्स में अपनी सिक्योरिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे और उस पर हमारे वॉक थ्रू गेट्स लगे होंगे, CCTV कैमराज होंगे, हमारे बैरियर्स होंगे, हमारे वेंटेज पॉइंट्स होंगे और हर इंडिविजुअल को हम चेक करके जो है वो अंदर जाने देंगे। इसमें ये नहीं होगा कि किसी भी वोटर को हम टाइम उसका वेस्ट करें और उसको अंदर जाने से रोकें। वो तमाम वोटर्स अहल हैं वहाँ जाने के, अपना वोट कास्ट करने के, इसलिए के साथ साथ हमारे जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं उनकी भी एक लिस्ट है जिनको कार्ड इशू किए जाएंगे, जो वहाँ पर आके बाहर से देख सकते हैं कि किस किस्म तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए, किस तरीके से जो वोटर्स हैं हमारे उनके लिए इंतजाम किए गए। फिर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन उनका एक रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो भी आके देख सकता है कि किस तरीके से वहाँ इंतजाम किए। इसमें प्रॉपर एक कोड ऑफ कंडक्ट इशू किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, ना सिर्फ जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, पुलिस फोर्स के लिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए, ROs के लिए, PROs के लिए, और वो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में वहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा और बड़े ही ट्रांसपेरेंट और पीसफुल इलेक्शन हम यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं। सर 8 फरवरी को इलेक्शन है, इस हवाले से वोटर्स को अमन व अमान के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तमाम भक्कर की आवाम को आपके चैनल के थ्रू अपने जितने भक्कर के वोटर्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का टाइम है। आप जब वहाँ पर आए तो अपना ID कार्ड साथ लेकर आए। आपने जिस किसी को भी वोट कास्ट करना है वो आपको चिट भी बना के देगा कि आपका जो पोलिंग लिस्ट है उसमें क्या नंबर है, वो आप लेकर जब आगे जाएंगे तो जो सिक्योरिटी खड़ी हुई है वहाँ पर उनके साथ ताउन करें, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर खड़े हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर खड़े हैं। वो जब आप वहाँ से होकर अंदर चले जाएंगे तो आपने 8 बजे के बाद वहाँ पर एग्जैक्ट पोलिंग शुरू हो जाएगी और 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। जब ये पोलिंग ख़त्म होगी तो जितने वोटर्स हमारे पोलिंग स्टेशन की प्रीमिसेस के अंदर होंगे वो अपना वोट कास्ट कर सकेंगे और जितने प्रीमिसेस से बाहर होंगे उनको अलाउड नहीं होगा। उससे पहले हम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे कि हाफ आवर रह गया है, जो अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं वो फौरी पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाए और अपना वोट कास्ट करें। एक चीज़ ये। दूसरा, मेरा तमाम कैंडिडेट्स के लिए ये भी मैसेज है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें। जो हमने पोलिंग कैंप लगाने हैं वो 200 मीटर्स दूर उससे लगाएंगे और इसको अगर वो इंश्योर करेंगे तो बड़ा ही स्मूथली और पीसफुली इलेक्शन हम कंडक्ट कराने में कामयाब होंगे। अदरवाइज जो पुलिस है वहाँ पर वो आपकी रहनुमाई के लिए भी वहाँ पर मौजूद है और आपके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी लिस्टें पहले हमें फराहम करें ताकि हम उनको वेरीफाई करके वहाँ पर अंदर बिठाएं और पीसफुल तरीके से इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाएं। आप गुफ्तगू समात फरमा रहे थे DPO बकर मोहम्मद नवीद साहब की। 8 फरवरी को इलेक्शन है, DPO साहब का यही पैगाम है कि असली पुलिस के साथ ताउन करें, कानून को फॉलो करें और खुल कर बाहर निकलें। अपने वोट जो है आप अपने मर्जी के कैंडिडेट को दें। खसूसन ये है कि अमन व अमान के हवाला से खसूसी ताउन फरमाए ज़िले पुलिस के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद अबू बकर कादरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।